العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ قابل قدر معزز بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اس وقت ہمارے معاشرے میں دو روحانی خرابیاں بہت زیادہ عروج پر ہیں۔ پہلی خرابی ایمان کی کمزوری، اور یہ ایمان کی کمزوری اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ رفتہ رفتہ لوگ کفر کے قریب آ رہے ہیں اور ان کو احساس تک نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، یا ہم وہ عمل کر رہے ہیں جو ایک مسلمان کی شان نہیں۔ تھوڑے تھوڑے نفع کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کرنا اور اپنے عقیدے کو خراب کر لینا، یہ مسلمانوں کا طرز عمل بنتا جا رہا ہے۔ تھوڑے تھوڑے پیسوں کی خاطر ایمان بیچ رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے نفع کی خاطر عقیدے خراب کر رہے ہیں۔ آپ کو یقین نہ آئے تو یہ جو کرسٹل گارڈن ہے گڈی ملکا پور کے پاس، اس کے پیچھے جو فنکشن ہالز ہیں وہاں پر آپ جا کے دیکھیے، اتوار کے دن عیسائیوں کے بڑے اجتماع ہوتے ہیں اور 300 400 500 روپے کی خاطر مسلمان عورتیں برقع پہن کر وہاں جا رہی ہیں۔ عیسائیوں کے جلسے میں مسلمان عورتیں شرکت کر رہی ہیں تھوڑے تھوڑے نفع کی خاطر، اور بعض عورتیں تو 2 لاکھ 4 لاکھ روپے میں عیسائی مذہب کو قبول کرنے کا ایگریمنٹ بھی بنا چکی ہیں۔ یہاں تک ایمان لوگ بیچنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ ایمان کی کمزوری اس درجہ پہنچ چکی ہے کہ لوگ اپنے ایمان کی حقیقت اور اہمیت کو سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ افسوس تو ان مردوں کے اوپر ہے جو اپنی عورتوں کو کچھ بولتے نہیں، ٹوکتے نہیں۔ ان کی عورتیں کہاں جا رہی ہیں، کہاں بیٹھ رہی ہیں، کس سے بات کر رہی ہیں، اور کس کس کے ساتھ جو ہے نا وہ عورتیں دوستیاں کر رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، کوئی ان کے مردوں کو لینا دینا نہیں۔ اور بعض مرد حضرات تو ایسے ہیں جن کو نہ اپنی بیوی کی فکر ہے نہ اپنے بچوں کی فکر ہے، کوئی تو شراب خانوں میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ نوجوانوں کی ایک اکثریت میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں، جوے خانوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کے۔ تھوڑے پیسے جمع کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، پیسے ختم ہو گئے، وہی جوا کھیلنے والوں کو چائے لا کے دے دیے 10 روپے بچ گئے، گٹکا لا کے دے دیے 10 روپے بچ گئے، کھانا لا کے دے دیے 20 روپے بچ گئے۔ وہی پیسے جمع کر رہے ہیں، وہی کھیل رہے ہیں، وہی ہار رہے ہیں، وہی جمع کر رہے ہیں، بس گھر کو صرف کپڑے بدلنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ان کو نہ اپنی بیویوں کی فکر ہے، نہ اپنے بچوں کی خبر ہے، نہ اپنے ماں باپ کی کچھ فکر ہے۔ تو آپ مجھے انصاف سے بتائیے، ایسی عورتیں خراب ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟
یہ عورتیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں، کسی حد تک بھی گر سکتی ہیں۔ اس لیے بزرگوں، اپنی عورتوں کے اوپر مکمل طور پر نگرانی کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے عقیدے و ایمان کو خراب ہونے سے بچانے کی ضرورت ہے۔ طبیعت خراب ہو گئی، رپورٹ ایکس رے نکالے، ٹیسٹ کروائے، سب نارمل آ رہا ہے، پھر طبیعت سنبھل رہی نہیں، دعا بھی پڑھوائے، طبیعت نہیں سنبھل رہی ہے، تو بعض عورتیں، بعض مرد حضرات بھی سادھوؤں کے پاس جا کے اپنا علاج کروا رہے ہیں۔ ایک مسلمان خاتون کے بارے میں تو یہاں تک معلوم ہوا ہے کہ جب طبیعت خراب ہوئی اس کے گھر میں کسی کی، تو ایک سادھو کے پاس جا کر باضابطہ اپنے گھر میں اس سادھو کی فوٹو رکھ کر روزانہ صبح اپنے بدن کو دھو کر اس سادھو کی پوجا کر رہی ہے، اور اس کے سامنے جو اگربتیاں لگائی جا رہی ہیں، وہ اگربتیوں کا جو جلتن ہوتا ہے، دھواں ہوتا ہے، وہ جو ہے نا اپنے چہرے پر مل رہی ہے، اور جو بیمار ہے اس کے اوپر لگا رہی ہے۔ روزانہ کا یہ معمول بن چکا ہے۔ عقیدہ اتنا خراب ہو چکا ہے۔ چھوٹے بچوں کی طبیعت خراب ہو گئی، ہمارے محلوں کے اندر مشہور ہے، کوئی پھول والا ہے، غیر مسلم ہے، اس کے پاس مسلمان عورتیں جا کے لائن لگا کے جو ہے نا دعا پڑھوا رہے ہیں۔ ارے وہ دعا کیا پڑھے گا؟ اس کو اسلام کا تک خبر نہیں ہے، اسلام تک کی اس کو کوئی خبر نہیں، احساس نہیں، اس کو دین کیا ہے معلوم نہیں، وہ دعا کیا پڑھے گا؟ وہ تو منتر پڑھے گا، دعا نہیں پڑھ سکتا۔ زیادہ دور نہیں ہے، ٹپا چبوترے پہ دیکھو ایک شخص بیٹھتا ہے، وہاں پر بھی مسلمان کی عورتیں پھول کی دکان کے اوپر لگا کے ٹھہری ہوئی ہیں۔ کوئی احساس نہیں ہے ہمارے مسلمانوں کو، بس بول دیا جائے بھائی یہاں یہ ہو رہا ہے، گئے وہاں پہ وہ کرنے کے لیے، وہاں وہ ہو رہا ہے چلو وہاں پہ وہ کر لیں گے۔ بعض عورتوں کو میں نے خود دیکھا ہے، یہی اپنے علاقے میں ایک آدھا کلومیٹر کا فاصلہ ہے، صاحب علم اٹھانے والے کے پیروں کے نیچے گھڑا بھر کے پانی ڈال دیا، اس کے پیروں کو دھو رہی ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ یہ علم اٹھانے والے کے پیر کو کیوں دھو رہی؟ ہماری ساری پریشانیاں بھولے جاتی علم اٹھانے والوں کے پیروں کو دھوئے تو بھر رہے۔ وہ بےہودہ طہارت سے بھی ہے یا نہیں ہے خبر نہیں ہے، اس کے پیروں کو دھو کے یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ بھائیو یاد رکھو، اللہ رسول پر کامل ایمان و اعتقاد کے ساتھ 2 دن زندگی گزار لینا بہتر ہے غیروں کے دروں پر جا کر 100 دن گزارنے سے۔ کفر کی زندگی، شرک کی زندگی 100 دن جینے سے بہتر ہے ایمان کی زندگی 2 دن جینے۔ اس لیے یہ بات بولی جاتی ہے، اللہ سے ہونے کو بولو، جو کچھ ہوتا ہے صرف ایک اکیلے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ کا غیر اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ بات مردوں میں بھی بولنے کی ضرورت ہے، عورتوں میں بھی بولنے کی ضرورت ہے، مسجدوں میں بولنے کی ضرورت ہے، چوراہوں پر بولنے کی ضرورت ہے، گھر گھر پھر کر بولنے کی ضرورت ہے۔ پہلی خرابی عقیدے کی اتنی زیادہ مسلمانوں میں آ گئی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری خرابی جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے روحانی اعتبار سے، وہ ہے حسد اور جلن کی خرابی۔ یہ عادت بھی مسلمانوں کے اندر بہت بڑھتی جا رہی ہے، بہت زیادہ یہ عادت کا مسلمان شکار ہو رہے ہیں۔ حسد انتہائی خراب بیماری ہے، اور ایسی غلیظ عادت ہے کہ حسد کرنے والا کبھی ترقی نہیں کر سکتا، اس کو ترقی نصیب نہیں ہو سکتی۔ حسد کیا ہے؟
دوسروں کے پاس کوئی اچھائی ہے، کوئی نعمت ہے، اس کو دیکھ کر یہ خیال کر لینا کہ یہ نعمت اس کے پاس سے چھن جائے، میرے پاس آ جائے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہو میرے پاس آندو نکو آندو، اس کے پاس نہیں رہنا، یہ حسد ہے۔ یہ بہت خراب عادت ہے، یہ روح کی بیماریوں میں سے ایک بدترین بیماری۔ آج مسلمانوں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے۔ بھائی انہوں گھر بنا لیے، ان کے پیٹ میں درد ہو رہا، انہوں جائیداد لے لیے، ان کے پیٹ میں درد ہو رہا، ان کو کرسی مل گئی، ان کے پیٹ میں درد ہو رہا، ان کو عہدہ مل گیا، ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ان کی مقبولیت و شہرت ہو رہی ہے، ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، انہوں پیسے کما کے اپنی زندگی چین و اطمینان سے جی رہے ہیں، ان کو نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ یہ خرابی مسلمانوں میں بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور یہ اتنی خراب عادت ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جائے گا جیسا کہ سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ سوکھی لکڑی کو آپ انگار لگا دو، تھوڑی دیر میں وہ لکڑی کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر حسد رہے گا اس کی نیکیاں ایسے ہی جل کے راکھ ہو جائیں گی۔ اور بعض لوگ تو دوسروں کو دیکھ کے پھگٹ جلتے، کچھ ریزن ہی نہیں رہتا جلنے کا، پھگٹ جلتے، انہیں یہاں نوکری کئی کو کر رہا، انہیں یہاں کاروبار کئی کو کر رہا، انہیں اتنے کئی کو کما رہا، انہیں یہاں کئی کو یہ کر رہا، انہیں وہاں کئی کو وہ کر رہا۔ افسوس تو اس وقت مسلم معاشرے کے حال پر یہاں تک کرنا ہے کہ کوئی عزت سے جی رہا ہے تو دوسروں کو دیکھا تک نہیں جا رہا ہے، یہاں تک ہماری عادتیں بری ہو چکی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم ہی الحالقہ، انا لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر پرانے زمانے کے لوگوں کی برائیاں آ رہی ہیں، دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء۔ وہ دو بیماریاں کیا ہیں؟ ایک حسد ہے اور ایک بغض ہے، جلنے کی بیماری، دوسروں کو دیکھ کر کینہ کپٹ رکھنے کی بیماری، یہ تمہارے اندر آ رہی ہے، اور یہ بیماریاں تم کو مونڈنے والی ہیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا یہ تمہارے بالوں کو مونڈ دیں گی، بلکہ یہ تمہارے دین کا صفایا کر دیں گی۔ حسد کرنے والے کا دین بھی باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے، والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ تم کامل مومن نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے نہ لگ جاؤ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جو دوسروں کو دیکھ کر جلتے ہیں وہ جلنے والا اور جلتا چلا جاتا ہے، جس کو دیکھ کر جل رہا ہے اللہ اس کو اور ترقیات سے نوازتا چلا جاتا ہے۔ اور زمانے کی آنکھوں نے یہ بھی دیکھا ہے، جس کو دیکھ کر یہ جل رہا تھا، جلتے جلتے یہ اپنے آپ کو اور مٹا دیتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جس کو دیکھ کر جل رہا تھا اسی کے آگے جا کے ہاتھ پھیلاتا ہے، صاحب کچھ دے دو۔ یہ جلنے والوں کی بری عادتیں ہوتی ہیں۔
کہ دوسروں کی کوئی اچھائی ان کو نظر نہیں آتی۔ یہ جلن دنیا کے اندر بھی ہے، دنیا داروں میں بھی ہے، دینداروں میں بھی ہے، ہر لائن کے لوگوں میں یہ جلن کا مادہ موجود ہے۔ اس لیے بھائیو، جلن سے، حسد سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بے چین، اور کون آنے والا ہے اس کو دیکھنے کے مشتاق ہو گئے۔ تو اچانک ایک صحابی آئے جو وضو کر کے آ رہے تھے، جن کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اپنے بائیں ہاتھ میں انہوں نے چپل اٹھائی اور آ کر مجلس میں بیٹھ گئے۔ دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ دوسرے دن بھی دیکھا تو وہی انصاری صحابی اسی حالت کے اندر آئے، وضو کر کے آئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور وہ آ کر مجلس میں بیٹھ گئے۔ تیسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ابھی ایک جنتی آنے والا ہے۔ تیسرے دن بھی حضرات صحابہ نے دیکھا وہی انصاری صحابی آئے اور آ کر مجلس میں بیٹھ گئے۔ مجلس ختم ہوئی، جب سارے صحابہ جانے لگے تو وہ انصاری صحابی بھی جانے لگے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے دوڑے گئے اور جا کر یہ کہا کہ میرے گھر میں کچھ حالات بن چکے ہیں جس کی وجہ سے میں اپنے گھر جانا نہیں چاہتا، میں آپ کے پاس 3 دن قیام کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے، رہیے میرے ساتھ۔ 3 دن وہ انصاری صحابی کے گھر میں رہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ 3 دن ان کے گھر میں رہے، ان کی رات، ان کے دن، ان کے چلنے پھرنے کو، ہر چیز کو ان کو دیکھتے رہے۔ ان 3 دنوں کے اندر انہوں نے کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، نہ راتوں میں قیام اللیل کی کثرت دیکھی، نہ کوئی زیادہ عبادت ریاضت کرتے ہوئے دیکھا۔ البتہ ایک عمل ان کا یہ دیکھا، جب رات میں نیند بیدار ہوتی تو کروٹ بدلتے وقت اللہ کا ذکر اور تسبیح وغیرہ کر لیا کرتے تھے۔ جب 3 دن گزر گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انصاری صحابی سے کہا کہ میں دراصل آپ کے پاس آپ کے معمولات دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن آپ کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دینا کوئی معمولی بات ہے؟ تو لہٰذا میں نے یہ چاہا کہ آپ کا کوئی خاص عمل ایسا ہو جس کو میں دیکھ لوں اور وہ عمل میں بھی کروں، جس کی وجہ سے میں بھی جنتی بن جاؤں۔ میں وہ عمل دیکھنے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا، لیکن میں نے کوئی خاص عمل نہیں دیکھا۔ تو انصاری صحابی نے کہا کہ واقعتاً میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، میرے اعمال وہی ہیں جو آپ نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو وہ انصاری صحابی نے ان کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ میرا ایک عمل ایسا ہے جو آپ ظاہر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، میرا وہ عمل یہ ہے، میں کسی مسلمان کے تعلق سے اپنے دل کے اندر میل نہیں رکھتا اور کسی مسلمان سے میں حسد نہیں رکھتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں واقعتاً یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ تو میرے بھائیوں، حسد اور بغض یہ ایسی خرابیاں ہیں جو انسان کو جنت میں لے جانے سے بھی روکتی ہیں، اور جب یہ 2 خرابیاں دلوں سے نکل جائیں تو انسان بآسانی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو حسد سے بچائیے، بغض سے بچائیے، کبر سے بچائیے، خود غرضیوں سے بچائیے۔ اور یہ حسد کی بیماری اتنی خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے معمولی باتوں پر قتل تک ہو رہے ہیں۔
لوگ ایک دوسرے کے اوپر برا عمل تک کروا رہے ہیں۔ ہمارے قریبی دوست ہیں، ان کے والد کے اوپر جادو ہو گیا، بیمار ہو رہے ہیں، دواخانوں کو بتایا گیا، سارے رپورٹ نارمل آ رہے ہیں، کوئی بیماری نظر نہیں آ رہی ہے، پھر بھی صحت رفتہ رفتہ بگڑتی جا رہی ہے۔ تو جب بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے جو اپنی صحت ان کی جو خراب ہو گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر سحر کروایا گیا ہے، جادو کروایا گیا ہے۔ جادو کس نے کرایا؟ تحقیق کے بعد پتہ چلا سگے بھائی نے جادو کرایا، سگے بھائی نے جادو کرایا۔ جب ان کو پکڑ کے پوچھا گیا بھائی آپ کی ان کی کوئی دشمنی نہیں اور انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی برا کام نہیں کیا، تو آپ نے ان کے اوپر جادو کیوں کرایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے اوپر جادو کرانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ہمارے پورے بھائیوں میں کسی نے اپنے بچوں کو اتنی اعلیٰ تعلیم نہیں دلائی، انہوں نے اپنے بچوں کو اتنی اعلیٰ تعلیم کیوں دلائی، اس کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر جادو کروا دیا۔ آپ اندازہ لگائیے ہماری قوم کہاں تک گر رہی ہے۔ کسی کا اچھا رہنا، کسی کا اچھا پڑھنا بھی اس قوم کو نہیں دیکھا جاتا۔ ایک شخص نے ترقی کی، کیا کیا ترقی میں صاحب؟ مرغی کی دکان کھولی، رنگ روڈ کے پاس اس کا مٹر ہو گیا۔ جو رپورٹ آئی اخبارات کے اندر وہ یہ ہے کہ جس دوست نے اس کا قتل کی، دوست نے قتل کروایا۔ کیوں قتل کروایا؟ کہ انہیں ہمارے سے آگے نکل جا رہا، انہیں ہمارا دوست ہے، ہمارے سے آگے نکلا کہیں۔ اور جس نے قتل کروایا ہے اس کی حالت یہ ہے کہ 10,000 روپیے دے کر قتل کروایا ہے، 10,000 روپیے بھی اس کے جیب میں نہیں تھے، تو بیوی کا زیور لے جا کے رہن رکھایا، وہ 10,000 روپیے دے کے قتل کرنے والوں سے کہا کہ تم اس کا قتل کر دو، اس کی ترقی ہمیں نہیں دیکھی جا رہی۔ یہ زمانے میں کس کے اوپر آپ بھروسہ کریں گے؟ اس لیے بھائیوں، صبح شام ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے بھی اللہ کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ صبح شام تینوں قل پڑھنے کی ہم عادت ڈال لیں، آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کریں اور اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھیں۔ کسی کے تعلق سے کسی طرح کا میل اپنے دل کے اندر نہ رکھیں۔ ہاں اگر آ گیا ہے اس کو صاف کر لیں کہ ان سے ہمارا لینا دینا کچھ بھی نہیں، اپنی زندگی عزت سے جی لینا یہی بہت بڑی بات ہے۔ اور جو دوسروں کو دیکھ کر جلتے ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ دوسروں کے حوصلے بڑھائیے، ترقیوں کو دیکھ کر خوش ہوئیے، دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھ کر خوش ہونے کا مزاج اپنے اندر بنائے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔